ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ایک تجزیہ کار بھی ہیں, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک تھنکر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سوال کیا کروں, میں بڑا فکر مند تھا یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی عرض کر رہا تھا اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطے کی بہتری کے لیے کام کرتے اور اس طرح کے معاملات زیر بحث آتے. پوری دنیا میں کلائمیٹیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, انوائرمنٹ چینج کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہو رہی ہے, فوڈ سیکیورٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, آنے والے وقت میں کیسے اپنے ریسورسز میں اضافہ کیا جائے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ریجن کے اندر صرف ایک ملک کو چھوڑ کے بھارت کو باقی سارے ملک جو ہیں وہ اس کے بارے میں اب سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو کیسے بچا جائے یا کیسے یہ بات سمجھائی جائے, کیونکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کا وقت گزر گیا. ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا ایسا نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پوری دنیا میں ان معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے, اور وہ آخر کیوں ان سارے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائیں. جی وہ دیکھیں, اپریل کے آخری ہفتے سے لے کے آج تک جو چیزیں ہوئی ہیں اور جس ملک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, بھارت کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو میرے خیال میں بہت سی چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم تو پہلے بھی دنیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم چھوٹا ملک ہیں, ہم سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں مت چھیڑیے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے. وہ شاید بھارت کو پتہ نہیں وہ کسی نے کو خپتی میں مبتلا کر دیا یا کہیں کچھ سوتے ہوئے ان کو خواب آ گیا کہ پوری دنیا کے اندر سپر پاور اگر ہیں تو ہم ہی ہیں. تو جب آپ دیکھیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اگلے آپ کا جو سامنے ملک کھڑا ہے اس کو جج کیے بغیر یا ٹچ کیے بغیر, اب آپ نیپال کے حالات خراب کر سکتے ہیں, آپ جناب سری لنکا کے حالات خراب کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگا کیونکہ میں نے ان دو ملکوں کو بھی وہ پولیٹیکلی ڈسٹرب کیا تو پھر میں پاکستان کو بھی کر لوں گا. تو جب میں پاکستان کر لوں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر میرے سامنے اس خطے کے اندر کون کھڑا ہوا ہے. تو وہ جو خپتی تھی وہ آپ نے دیکھیں پھر ہم نے 5 گھنٹوں کے اندر ختم کر دی ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں جنگ سے زیادہ یہ مسئلہ جو تھا انہوں نے اپنی ایگو کا بنا لیا تھا. اور آپ بھی کل بھی دیکھیں جو مودی نے ابھی وہ تقریر کی اپنی قوم کے ساتھ, اس کا باڈی لینگویج آپ دیکھیں, وہ ہاتھوں کو موو کرنا دیکھیں. کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے نا, وہ ایون کہ ہمارے بھی پرائم منسٹر ہوں گے تو ہر پرائم منسٹر کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, آپ جب ہاتھ ہلاتے ہیں, ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں, تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی اس ملک کو اپنے لیڈروں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب جب آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے جو بات کرتے ہیں اس کی ایک پروٹوکول ہے, تو ان کو فالو کیا کریں, اور اس کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات ترقی کی, دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے کہ ملک ترقی نہیں کیا کرتے, ریجنز ترقی کیا کرتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھی بات. اب یورپ کی بات کرتے ہیں, یورپی یونین کی بات کرتے ہیں, وہ ایک ریجن ہے. ہم اگر گلف کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پورا ریجن ہے. اگر ہم لیٹن امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ پورا ریجن ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو وہ ریجن ہے. تو ریجنز کو ترقی دینے کے لیے میں نے ایک بڑا اچھا ریل اب بھی کیا تھا, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ 21st سینچری جو ہے یہ ایشیا کی سینچری ہے. لیکن اس کے لیے ایشیا کی سینچری بننے کے لیے ایشیا کے اندر سکون ہونا ضروری ہے. ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں وہاں پہ جو اکنامک پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے ان کی سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کہیں جی صرف ہم ہیں, ویسے وہ G20 کا اجلاس آپ کریں تو آپ جہاں جہاں وہ سلمز تھے وہاں آپ نے گرین کپڑا بچھا دیا. اور بھائی پہلے اپنے ملک سے غربت ختم کرو. وہاں پہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں پہلے تمہارے کرنے کے لیے, پہلے وہ ختم کرو, اس کے بعد جو ہے جنگ کا سوچ لینا. اب کچھ لوگ تیرے ویسے بھوک سے مر رہے ہیں, اس 25-30 کروڑ لوگ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. تو انہیں جنگیں شروع کی ہیں اور تو دنیا کو اپنی سپریمیسی دکھا رہے, جی میرے پاس اتنے جہاز ہیں, جی میرے پاس اتنی بڑی آرمی ہے, جی میرے پاس اتنے ڈرونز ہیں. اور دیکھیں بھائی ساری چیزیں آئی ہیں. تو ایک چھوٹا ملک ہے جس نے اپنے سے 4 سے 5 گنا بڑے ملک کو 5 گھنٹوں کے, بلکہ 5 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال کو 1 گھنٹے کے اندر سارا کچھ دکھا دیا کہ بھائی صاحب آپ یہ کچھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل. میرے خیال اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو چیزیں ہماری ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں, اور جو ممکنہ ویز ہیں وہ ٹریڈ کریں, جو ممکنہ ویز ہیں جہاں جہاں ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں ان کو لے کے چلیں اور پورے خطے کو ترقی دیں. اور ابھی بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی اور وہ اندر سے پریشر ڈال رہے ہیں, اور ایسی کثرت جو آنے والے دن میں پوری ہو جائے گی ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی.
اللہ کرے بات سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ کی بات میں بالکل متفق ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خطہ جب ترقی کرتا ہے تو پھر سارے ممالک ترقی کرتے ہیں اور سب کو ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ان لوگوں کی اور اس خطے کی ہے کہ اس طرح کی خاص طور پہ بی جے پی جیسی گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی ہوتی ہیں الیکٹ تو وہ ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. وہ سب کو میرے خیال میں پتہ چل گیا، اور اس دفعہ تو اتنی بری طرح سے بیچارے ایکسپوز ہوئے اور اتنی ہزیمت اٹھائی کہ نہ ویسٹ نے ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور بالکل آئسولیٹ کر دیا. تو یہ جو اتنا طویل عرصہ ایک قوم کوئی کوشش کرتی ہے اپنی امیج کو بہتر بنانے میں، میرے خیال میں چند گھنٹے کے اندر ساری چیزوں کو تباہ کر دیا. جانی نقصان، مالی نقصان، اور خاص طور پہ یہ سب سے بڑا جو سفارتی محاذ پہ ناکامی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم تو ان تمام چیزوں سے کبھی بھی، کیونکہ بحیثیت ایک ذمہ دار قوم اور ایک نیشن اور مسلمان ہونے کے ناطے، کبھی بھی کسی کی پسپائی کے اوپر یا کسی کے گر جانے کے اوپر خوش نہیں ہوتے. یہ ہمارا مزاج ہے، کیا کریں، مجبور ہے کہ ہم تمام چیزوں کے نہیں ہیں کہ آپ اگر گر رہے ہیں ریجن میں، نیچے جا رہے ہیں، آپ کو اگر اس طرح کی بی جے پی جیسی گورنمنٹ اگر ملی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر یقیناً خوش نہیں ہوتے. چاہتے یہی تھے کہ ایک بہترین ہمسائے ملک کی طرح جو ہے وہ ترقی بھی کرتے، دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے. لیکن کیا کیجئے، یہ صورتحال آپ کے سامنے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنے معاملات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صورتحال میں جیسے الحمدللہ بہتری کافی نظر آ رہی ہے، اور بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک سسٹم اگر چلتا رہے تو پھر صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. خدا کا شکر ہے اس نہج تک تو آ چکے ہیں کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تبصرہ کیجیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بات آپ کر رہے تھے کہ ہمارا تو دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ آیا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، آیا کہ اس کو کسی چیز کو ضرورت ہے، آیا کہ میں اس کی کسی معاملے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. جی. اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے، ہم پولیٹیکلی تھوڑا سا ویک ہیں لیکن ہم سنبھل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اکنامک پالیسیز جو ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا ویک ہیں لیکن ہم سنبھل رہے ہیں. ٹھیک ہے، مانا ہم نے کہ ہمیں کہیں جا کے ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہو رہے، لیکن ہم رویوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ کس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں، کس لیے پولیٹیکلی ہم اسٹیبل ہو رہے ہیں، کس لیے ہم اپنی اکنامک پالیسی اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بیٹھ کے کندھے سے کندھا ملا کے یہ بات سننے کو کرنے کو بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب اکنامک پالیسی جو ہے، یہ اکنامک پالیسی امپلیمنٹیشن کی اسٹیبلٹی جو بڑی ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم پڑوسی جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، جب تھوڑا سا پاکستان جو ہے پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے، تھوڑا سا پاکستان اکنامکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم نہ ان کو پولیٹیکلی اسٹیبل ہونے دیں، نہ ان کو ہم اکنامکلی اسٹیبل ہونے دیں، تاکہ ہماری سپریمیسی جو ہے برقرار رہے. ایسا نہیں ہوتا. سپریمیسی آپ کی برقرار رہتی ہے جب آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے خوش ہوں، وہ آپ کی پالیسیز کے ساتھ چلیں، وہ آپ سارے مل کے ایک سوچ کے ساتھ چلے، تب جا کے ریجن جو ترقی کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں بہتری آ رہی ہے، حالانکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے بینگ این اکانومسٹ، تو میں پچھلے 5 سال کا جو پاکستان ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، آج کا جو پاکستان ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا. اور یہ جیسے ہم نے 20 اپریل کے بعد آج تک جتنا ہم نے سارے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کندھے سے کندھا ملایا، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اب اکنامکس کے اندر بھی ویپن انڈسٹری کے اندر ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کر دیا. ابھی جیسے آپ نے کہا جی ویسٹ پورا، دیکھیں ویسٹ پورا اس ملک کے ساتھ جائے گا جہاں ان کو لگے گا یہاں ہمارے انٹرسٹ اب سیم ہیں. تو پچھلے 5-6 وہ جو 1 گھنٹہ تو اس کے بعد 5 گھنٹوں کے اندر جو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج جو پوری دنیا کے اندر کہہ لیں کہ وہ نمودار ہوا ہے، پچھلے 75 سالوں میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عزت دیجیے. میں پوری قوم کو پاک فوج کو میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے، چیزیں ہم اور بہتری کی طرف آ رہی ہیں، کیونکہ اکنامکس کے اندر جب ڈکلائن آتا ہے کسی ملک کے اندر تو وہ ٹائم لیتا ہے. اب اس ڈکلائن کے بعد جب قوم ابھرنا شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اوور آل سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر بہتری کی صورتحال جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے. جی، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سچویشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور اب تو بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، بٹ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ بجٹ سے پہلے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس دفعہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کچھ ریلیف دینے کے پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں؟ میں یہ ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا. جی
अब वो को मतलब कि ये मेरे ख्याल में सवाल, चूंकि अभी हम वो जंगी मूड जो है उससे बाहर नहीं निकले, क्योंकि अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ये सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने पहले पूछ लिया है। जी। लेकिन फिर भी जो जो एक्सपेक्टेशन हैं, जो अभी आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के ऊपर कहा है कि इसका 3.5 जो है वो रेट आपका रहेगा। तो जी अब हमें ये भी देखना है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपका वो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे अगर ज्यादा होता है तो फिर इसका मतलब ये कि ये भी फिगर जो है जी ग्रोथ का, ये हमें उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को फिल करने में वो उतना ज्यादा महफूज साबित नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो पास का ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हमको कुछ फिगर ये कह रहे हैं कि वो 2% है, कुछ फिगर ये कह रहे हैं कि 1.95% है। जी। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आएगी, लेकिन जो हम अवामी सतह पर रह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मेरे ख्याल में शायद उतनी तवक्कुल पूरी ना हो पाए, लेकिन चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर हो रही हैं। ऑलराइट, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और बात हो रही थी इस रीजन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, और बात करना ज़रूरी है। जैसे मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ये बड़े आम मसाइल हैं और होना तो ये चाहिए कि यही मामला ज़ेर बहस आते, मगर क्या कीजिए जी। चलें, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं।